زمانہ اچھا کیسے ہوتا ہے اور برا کیسے ہوتا ہے؟ خود اپنے حساب سے تو زمانہ نہیں اچھا برا ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر کوئی نسبت ایسی فرما دیتے ہیں جس کی نسبت سے وہ زمانہ اچھا ہو جاتا ہے، اور جس زمانے میں نسبت کو اٹھا لیا جائے تو وہ زمانہ برا ہو جاتا ہے۔ اس کو اور ذرا آسانی کر دوں سمجھنے میں آپ کو۔ مہینے تو سارے ہی اچھے، کوئی مہینہ خراب تو نہیں، کسی میں کچھ برکت ہے، کسی میں کوئی برکت نہیں، لیکن یہ مہینے کی خیر برکت سے کیا جائے؟ بتائیں اس مہینے میں کیا خاص اللہ پاک نے سب سے الگ کر دیا اس مہینے کو، رمضان مبارک۔ وجہ اس کی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھ دی، ایسی نسبتیں دے دی کہ سب سے زیادہ بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ نسبت ہوئی نا، اس سے زیادہ راتیں ساری راتیں ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں اترا، اس مہینے کو افضل کر دیا، اور جس رات میں اترا اس رات کو افضل کر دیا، سبحان اللہ۔ خیر من الفشر کر دیا۔ تو کمال مہینوں کا نہیں تھا، منال کس کا تھا؟ نسبت کا تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسبت جب رکھ دیتے ہیں کسی چیز کے اندر تو وہ نسبت کی وجہ سے زمانہ بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج یہ دو چیزیں نکال دیں رمضان سے، روزہ نکال دیں، رمضان تو کچھ بھی نہیں نہ تھی، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ جس آپ بیٹھے ہوں گے رمضان کے اگلے دن دیکھنا ہی کیسا لگے گا دل آپ کو، وہ جیسی چاند نظر آتا ہے وہ ایک دم دل بیٹھ جاتا ہے آدمی کا، وہی مسجد ہوتی ہے بڑی اداس نظر آتی ہے، وہی امام صاحب نماز پڑھ ہوتے ہیں اس میں وہ چاشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ نہیں محسوس کرتے نا؟ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہ وہ چیز چھوٹ گئی، زمانے سے تھوڑا مزہ جو ہے محروم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت الہی بھی یہ ہے کہ زمانے تو آئے چلتے آ رہے ہیں، جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی زمانے کو سرفراز کرنا ہوتا تھا، بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا تھا زمانہ، تو کس طرح اس کو صحیح فرماتے تھے، درست کیسے فرماتے تھے اس زمانے کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک نسبت پیدا فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور نسبت کیا تھی کہ جو سب سے عزیز اللہ کے نزدیک بندہ ہوتا تھا، جس کے مقابلے میں اس زمانے کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی نبی کو پیدا فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خرافات میں ڈوبا ہوتا تھا زمانہ، برے حالات میں پہنچ چکا ہوتا تھا، اللہ کے نبی کو اتار دیتے تھے نیچے، اور جیسے ہی نبی آیا برکتیں آنا شروع ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس معنی تبدیل ہوتا تھا۔ کیوں تبدیل ہوا؟ کمال کسی چیز نہیں ہوتا، کمال نسبت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب نسبت آئی اس شخص کی، جتنا بلند آدمی ہے اتنا بلند زمانہ اوپر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم سلام زمانہ گیا، نمرود کا زمانہ تھا، کہاں پہنچ گیا؟ موسیٰ ہے، فرعون کی ایسی کی تیسی ہو گئی، سبحان اللہ۔ غرق سمندر ہو گیا۔ کیا شان تھی اس کو، کیا کیا بکواس کرتا تھا، کیا کیا الٹی باتیں کرتا تھا، لیکن اللہ نے جب ایسے انسان کو بھیجا جو سب سے بلند شان والا تھا اس زمانے کے اندر، پست کر دیا اس کو، زمانے بدل کے رکھ دیا۔ تو جیسے زمانہ بدلتا جاتا تھا، بدلنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، تو سنت الہی کیا ہے، اس میں انسان کو پیدا فرما دیتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، عرصہ گزر گیا، زمانہ پھر تباہی کی طرف چلا گیا، اور بہت ہی زیادہ۔ اس وقت تو اتنے نبی بھی آ چکے تھے، 2 انبیاء کی امتیں بھی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اسلام صاحب کی امت تھی، موجود تھی، کتابیں موجود تھیں، لیکن وہ خود بھی خرافات میں ڈوب گئے بے انتہا۔
یعنی بدترین زمانہ آ چکا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کے اندر پھر ایسا انسان اتارا سبحان اللہ کہ نہ کبھی آیا تھا اور نہ آ سکتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ اب کوئی نبی آنا ہی نہیں کسی نبی نے. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے تو کام نہیں چلے گی, شیر سب ختم. چلے گا وہی جو حضور کا ڈنکا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ زمانہ آ گیا. زمانہ وہی چل رہا ہے اب سے آخر تک, لیکن تبدیل کس طرح ہوتا جا رہا ہے, انسان کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. جب زمانہ آیا تو اللہ نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ اللہ نے فرما دیا خیر قرون کرنے ثم الذی شرعنا ثم الذی شرعنا ثم الذی. سب سے بہترین میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد والا. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا روشنی مدھم ہوتی چلی جائے گی. جو نور آپ کے زمانے کا تھا وہ نور جو ہوگا کیسا نور تھا, بدھ ہو, پتا کچھ نہیں, کوئی تعلیم کچھ نہیں, آیا ایمان کی نظر کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا, انسان کیا بنا کہ کوئی زمانے تک قیامت تک اس کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اچھے زمانے کی نشانی. سبحان اللہ. فاروقی صاحب یہ بہت نازک رشتہ ہے. اپنی پیریڈ پر اپنی بزرگی پر کوئی اعتماد نہ رکھنا, شریعت کو پکڑنا. سبحان اللہ. شریعت کی تابع ہو کے چلے گا تو ورنہ فتنہ پیدا ہو جائے گا. حضرت کتنی اونچے بلند لوگ تھے یار, کتنی گہری نظری تھی, کتنی گہری نظری. جس ملک میں تم جا رہے ہو وہاں تم نے یہ کام کرنا ہے. ظاہر ہے ایک دیہات میں بیٹھا شخص پورا ماحول پتہ ہے اس کو انگلینڈ کا, کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. تو ایک چیز کا تم نے یہ خیال کرنا ہو کہ کبھی بھی کسی عورت کے نہ سامنے نہ بٹھانا ہے نہ بیعت کرنی ہے, پردے کے پیچھے بات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پردے کے ساتھ بھی سامنے نہ آنا اس کے, تم نہیں دیکھو گے وہ تمہیں دیکھ رہی ہوگی. دیکھیں اب کتنی ڈیپ بات کی ہے. ضروری نہیں کہ تم اس پہ عاشق ہو جائے, وہ تم پہ عاشق ہو سکتی ہے. شیطان تو دونوں طرف سے تیر مارتا ہے. تو جب وہ عاشق ہو جائے گی آپ پہ تو اس کی ڈیمانڈ پھر عشق کی ہوگی آپ سے, اس کا سٹائل بدل جائے گا. اور جب آپ کے دل کے اندر شیطان وہ چیز پیدا کر دے گا کہ اس کی میسج کو آپ کو سمجھنا شروع ہو جائے گی. آپ کو بات یہاں بڑے بڑے پیر پھسل گئے ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. نہیں جی بیٹی ہے, جی تمہارا فلاں ہے, تو بیٹی کے برابر ہے. کوئی کسی کے برابر نہیں ہوتا. جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے. نہ کوئی کسی کی منہ والی بہن ہے, نہ منہ والی کوئی پھوپھی ہے. جہاں شریعت نے کہہ دیا حد بن گئی ہے بس. شریعت کیوں آئی ہماری؟ اتنا بڑا زمانہ جو خیر کا زمانہ آیا تو قانون اترے تھے خیر کے, اس میں دنیا میں کبھی اتر ہی نہیں سکتا ایسے قانون. شریعت جب ہمارے پیارے نبی شریعت لے کر آئے, یعنی قرآن شریعت. یہ تو ہے رمضان, اور کیوں بنا رمضان؟ اس لیے کہ آیا قرآن, اور قرآن لایا فرمان, جس فرمان کو ہم کہتے ہیں شریعت. بس سمجھ. تو سب سے بڑا ڈھکوسلہ ہے عورت. ایک عورت کا نام ہی پردہ ہے, پیر کا نام ہے حیا. بڑے بڑے فتنے آپ اسی زمانے میں دیکھیں گے, بڑے بڑے اونچے پیروں کے نام آئے اور اس فتنے سے دل گر گئے, دمن دوش ہو گئے. سلسلوں کے لوگ, نقشبندی سلسلے کے لوگ دمن دوش ہو گئے. خود ایسے پیر کی عورتیں میرے پاس آئی اور ان کے بیعت توڑ کے انہوں نے بیعت کی ہے. کیوں؟ جس کی وجہ میں نہیں بتائی. بڑا بڑا نام تھا. کیوں کہ جس کا پیر کامل ہوتا ہے نا پھر وہ ایسا کام حرکت نہیں کرتا.
ہمارے اس میں خلافت ایک معمولی چیز ہے، یہ تو اتنی احتیاط والی چیز ہے کہ ایک بہت بڑے مشن کو لے کے آدمی چلتا ہے، اور جب تک کامل پہ شیخ مطمئن نہ ہو جائے اور اس کو باقاعدہ القاء نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، سائن نہیں کرتا اس کے سرٹیفکیٹ پر، سائن ہوتا ہے باقاعدہ، میں ریٹرن دیا نا صاحب نے، اس میں جو یہ تو نبوت کے منصب پہ انسان کام کر رہا ہے، نبی والا کام کر رہا ہے، اصل تبلیغ والا کام کر رہا ہے، اس میں تو مصیبتیں بھی آتی ہیں، جیلیں بھی آتی ہیں، تنگیاں بھی آتی ہیں، فاقے بھی آتے ہیں، لڑائیاں بھی آتی ہیں، جھگڑے بھی آتے ہیں، اس میں تو تباہیاں آتی ہیں، اور وہ شخص کامیاب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ شریعت پہ کام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب درویش آتا ہے تو وہ خود نہیں بدلتا، بدل کے زمانے کو بدلتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ یہ سب رمضان کی برکت ہے، باتیں ہو رہی ہیں تاکہ ہم کو عقل آئے ہمارے زمانے کے اندر، تو وہ جا کے وہ کام کرے گا ارشد کے لیے، تو میری بیٹی ہے، تو میری بہن۔ یہاں کی عورتیں بالکل 1 منٹ میں آپ پھنسا دیں، یہاں تو جتنی آسانی سے یہاں فلٹ ہوتا ہے آدمی تو بڑا بہترین تماشے چل سکتا ہے، یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کدھر جی پیر میں ملنے جا رہے ہیں، شیخ صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں جی، ان کے ساتھ آج چائے پارٹی ہے ہماری، آج وہاں بولے یہ جس نے وہاں یہ بھی ہوا جی، بڑے ہمارے پیر ہیں جی، ہمارے تو مرشد ہیں ہمارے۔ کبھی یہ کام نہ کرنا، کیونکہ کرو اعتبار کرو جو کچھ کرو، لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ ہمارے پاس شریعت ہے۔ ساری دنیا کو کہ کرو ہمارا پیر تو بہت شریف ہے، ہم نے تو یہ کر دیا فلاں کر دیا، کہتے بالکل صحیح ہوگا، ہم آپ کے پیر پہ کوئی اعتماد نہیں کرے، کوئی ہم اس پہ کوئی نقص نہیں نکال لے۔ ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ جس نے شریعت پہ عمل نہیں کیا، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، اس کا اثر نظر آ جاتا ہے، صرف ویٹ کریں آپ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں تو عورتوں کو دین بھی دینا ہے، نقشبندی بھی بنانا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا بڑی اعلیٰ درجے کی عورتیں موجود ہیں، موتیوں میں بند ہیں عورتیں، صحیح بتا رہا ہوں، صحیح عقیدے سے جو کنڈیشن ہے نقشبندی بننے کی، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، اس میں تو دیر ہی نہیں لگتی۔ یہ تو بہت سلسلہ ہے کہ پہلے سبق میں انسان پہلے سبق میں پہلے رتبے پہنچ جاتا ہے، پہلی ولایت مل جاتی ہے اگر اس نے پہلا سبق۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجدد ثانی کا قوال پیش کر رہا ہوں آپ سے، میں کون تو کہنے والا، مشایخ کرام کا قوال پیش کر رہا ہوں، کتابیں پڑھے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں مجدد ثانی کے ہمارا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کی ابتدا جو ہے نا وہ سارے سلسلوں کی انتہا ہے، جو ساری زندگی محنت کر کے وہاں پہنچتے ہیں نا، قادریہ چشتیہ سارے، کمال اللہ کی مرضی، جس زمانے کو جو بنا دے، کوئی ہے تاس کرنے والا، مجھے یہ کیوں بنا دیا، مجھے وہ کیوں بنا دیا، مجھے یہ کیوں نہیں بنایا، وہ تو کون ہے جو چہلہ بنا دے، تیری ناک یہاں لگا دے، تیری آنکھ یہاں لگا، سب نقشبند ایسے کیوں کر دیا، نہیں یہ چشتیہ اس سے تعلق ہے، اسے وہ ایسے نہیں چلتے، سسٹم اللہ کے یہاں کچھ اور ہیں۔ سبحان اللہ، وَمَن يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ كُن فَيَكُونُ۔ اس کی تو کوئی ہے اللہ کے سامنے اگر معیار تو وہ اللہ کی ہے، خدا کیا ہے، وہ اس کی تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بس چن لیا اس نے۔ اور جوڑی کس سے دی، پھر نسبت کی بات آ رہی ہے، جوڑا کس سے، اس سے جوڑا جو محبوب کو سب سے محبوب انسان کو۔ مجھے بتایا نسبت کہاں آ گئی کہ جو زمانہ محبوب بن گیا محبوب کی وجہ سے، وہ سلسلہ محبوب بن گیا محبوب کی نسبت سے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر ہے کوئی ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی ہے صحابی؟ تو پھر نقشبندی سلسلے سے بڑا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ گواہی دے نا، دل کھول کے گھبراتے کیوں ہے؟ صحیح بات کر رہا ہوں آپ، میں کسی اونچا نیچا نہیں کر رہا، میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں۔ زبانہ بلند ہوتا ہے، میرا ٹاپک یہ ہے نا، کس چیز سے، نسبت سے۔ جتنا بلند انسان کو اتنی بلند نسبت ہو جاتی ہے انسان۔ تو جب اتنا بلند ہو گیا، ابو بکر صدیق سے مل گیا، تو ابو بکر صدیق سے بھی ایک سلسلہ مل گیا،
اس کے خیمے میں ہم داخل ہو گئے تو کیا پھر ہمارا مقام نیچے ہوگا نقشبندی کو؟ فرمایا نہیں، جہاں ابو بکر صدیق ہوگا آخرت میں وہ بھی وہی ہوں گے. سبحان اللہ. یو آر سلیکٹڈ پیپلس. کیا آپ کی نسبت ہو گئی؟ آپ نسبت کی بات کر رہے ہو نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اب انسان پہ جس قدر اس انعام کے انسان قدر کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. آج وہ لوگ بھی ہیں نا جو قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. وہ لوگ تھے قرآن کے لفظ بھی نہیں پڑھتے. جو پڑھتے ہیں وہ بھی اختلاف راہوں کے ساتھ قرآن کو جو پڑھتے ہیں صبح سے شام تک، تو قرآن کے بارے میں نہیں کہتا کہ کیا مجھے پڑھ رہے ہیں، میں تو لانتے بیچتا ہوں. کیونکہ قدر نہیں کی قرآن کی ہم نے. اور آج وہ بھی ہیں جو قرآن کی قدر کرتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر، میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، دلوں کے اندر انہوں نے کسی بھی ظاہری طور سے اس قرآن کو سیکھا نہیں، لیکن رات کو روتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی قرآن آ جائے، میں بھی سمجھوں، کہاں سیکھوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن اتار دیتا ہے. قدر قدر بڑی چیز ہے. ہم قدر نہیں کرتے. ہم بات تو وہی بس پھر وہ پھڈے بازی، پھر کوئی چیز. میاں یہ تو وہ چیز ہے، میں نے آپ کو بتایا، مرد کی بات نہیں کر رہا، عورتوں کی بات کرتا ہوں کہ شام کو بیعت ہوئی ہے، صبح حلقے میں بیٹھی ہے، اور یعنی شام کو بیعت ہے، صبح حلقے میں بیٹھی ہے، پہلے حلقے کے اندر آسمانوں کی سیر کر رہی ہے. میں خود میں کہ کیا خاتون ہے. کیوں کہ قدر کی اس کے دل میں پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ حکیم، یہ تیرے وسوس کرنے خیال نہ، اس وقت کا خیال نہ، تیرے اس میں کوئی معاملہ نہیں بنتا. اس وقت کیوں آیا، اس وقت کیوں آ گیا. اصل وجہ یہ ہے کہ جس وقت تو اس زمانے میں تھا وہ زمانہ میرے قریب تھا، سبحان اللہ. اور جب اس زمانے میں تجھے وصف ہے یہ زمانہ مجھ سے دور ہے. اس منحوست کی وجہ سے یہ زمانہ دور ہو گیا مجھ سے، اس کا افیکٹ تیرے دل پڑا ہے کہ ویسا دوبارہ تیرے اندر آ گیا. بات سمجھ آئے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی نسبت جب تک ہوگی قائم، نسبت کا ساتھ چلتے ہیں. تو میں کیونکہ زمانہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ اور محفوظ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، اپنے قلوب کو، اپنے وجود کو. تو نے اس طرح کی محنت نہیں کی جتنی اب کرنی چاہیے، تو اسی لحاظ سے چلتا رہا جو اس وقت تھا معاملہ. لیکن اب زمانہ بدل گیا تھا، تو جب بھی کوئی محنت کرو تو اب اس حساب سے محنت کرنی ہے کہ اب نبی پاک کا زمانہ ہم سے دور ہو گیا ہے، اب ہم اس زمانے سے دور ہیں، تو اب ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس چیز پر. ایک صاحب تھے، روٹی بیچتے تھے، عجیب ان کی تجارت تھی. جب ان کو روٹی لینے جاؤ تو بھئی کون سی روٹی لینی ہے، کل والی لینی ہے، فریش لینی ہے؟ کہ جی ہم نے تو فریش لینی ہے. کل والی کیا مطلب؟ کیسے فریش جو ہے سستی ہے، کل والی مہنگی ہے. کوئی اور آٹا ملا ہے، چکی کا آٹا، کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کل والی مہنگی دے رہے ہیں اور آج سستی دے رہے ہیں، حالانکہ تازی ہے. یہ تو چیز نہیں معلوم. کیوں؟ کہتی یہ روٹی نبی پاک کے زمانے سے اتنے دن اتنے گھنٹے قریب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس روٹی کی جو تاثرات ہوں گے اس میں نہیں ہو سکتے. بیوقوف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ صرف وہی ہے جو واقعی ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ نے سن اللہ کے نبی ہمیں ہوشیار کیا اس چیز سے. سمجھا نہیں بات ہے؟ سبحان اللہ. تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے قلوب کو محفوظ کرنے کے لیے. اور اس پہ کرم یہ امام الانبیاء تھے. آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک نبی بنگ شریعت کو چلانا تھا، اس زمانے کو لے جانا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واحد انبیاء نبی جن کے زمانے میں ایسی برکت رکھی ہے کہ اس میں ایسی امت پیدا فرمائی کہ اس سے بہتر امت پیدا نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. کوئی ہے امت اس سے بہتر امت پیدا؟ تو اس کے اہتمام کیسے فرمایا ایسے ہی زمانہ جب امت ڈوبنے لگے گی تو پھر سسٹم سنت الہی وہی ہوگی کہ میں اپنی نبی کا ایک ایسا عاشق، ایسا پیروکار، ایسا متبی پیدا کروں گا جس کو اولیاء اللہ کہا جائے گا. سبحان اللہ. اب نبی نہیں آئے گا، اب کون آئے گا؟ نبی پہ پیروی کرنے والا شخص اتاروں گا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی تباہ کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ. وہ اولیاء اللہ ہوگا. جب وہ اولیاء زمانے میں آئے گا تو اس زمانے کو پھر بدل دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں جب بھی یہ اولیاء اللہ کی وقت کے اندر آتا ہے پورے زمانے کو بدل دے گا. سبحان اللہ.
ہسٹری ہے یا نہیں ہے؟ جب بھی ہمارا زمانہ بدلا ہے، جب ڈوب رہا ہوتا ہے نا، جیسے آج کل ڈوب رہا ہے زمانہ، دیکھ رہے ہیں نا، تو بدلے گا کون؟ کوئی اولیاء پر۔ جب بھی خلافات بدلی گئی ہیں، یاد رکھیں زمانے کی، جب بھی لعنتیں اٹھی گئی ہیں زمانے سے، تو ہم تو نبی نہیں آ رہے، لیکن ہمارے نبی کی اتنی بڑی نسبت ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والا، ان کی پیروی کرنے والا سچا آدمی جو پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ، اس کو اولیاء اللہ کہا جائے گا۔ اس کی صفت یہ ہوگی اس زمانے کو بدل دے گا، اور جو کمال اس کی نسبت کا ہوگا جب تک وہ قائم ہوگا، ابھی بھی سن لیں، جب تک وہ اولیاء اللہ قائم ہے، اس کی نسبت سے نورا نور ہو رہا ہوگا پورا زمانہ، فیضیاب ہو رہا ہوگا پورا زمانہ، رونقیں لگی ہوں گی پورے زمانوں کے اندر۔ اور جیسی اس اولیاء اللہ کو اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر مردگی چھائی جاتی ہے، پھر وہ زمانہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نور اٹھ جاتا ہے۔ جب اللہ کا ولی اٹھتا ہے نا تو نور اٹھ جاتا ہے۔ جس میں آپ کو رمضان کی مثال دی کہ آپ رمضان کی برکتیں چل رہی ہیں، جیسے ہی رمضان کا چاند گیا تماشا دیکھ لیں گے آپ خود ہی، یہی قرآن پڑھ رہے ہیں، بعد میں دیکھ لیں آپ، رات کو آپ صبح اٹھ کے نام روزہ رکھ کے دکھا دینا دوبارہ، مشکل ہے، سحری کھا کے دکھائیں نا، آپ دل ہی نہیں کرے گا آپ کو چائے کا ایک کپ پینے کے لیے۔ یہ کہاں سے برکات آ گئی؟ نسبت رمضان کی۔ تو جو گدائی شریف بنی، مسجد بنی، جو سب کچھ بنا، کس کی نسبت تھی؟ اس حضرت کی نسبت تھی، جس نے پورے زمانے کو تبدیل کرنا تھا۔ نہیں سمجھ پا؟ تو اب کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جب تک کہ آپ کسی ولی کو پا جائیں، یاد رہیں گے وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ اور نور یاد رکھیں، جس وقت ولی چلا جاتا ہے اس وقت ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگ، سوائے اندھیروں کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر تلاش کرتے پھرتے ہیں لوگ، وہ کہاں تو گیا، وہ کہاں سے سامنے ملیں گے؟ سوال جائیں کسی کو تلاش کرنا، شیخ کو تو صحبت مل سکتی ہے نا، وہ بات مل سکتی ہے۔ اب جو ضائع کر دیتا ہے وقت اس ولی کے زمانے کو، زندگی پر قیامت تک روتا ہے پھر وہ شخص کہ اتنی بڑی چیز میں، اتنی خیر کو میں نے ختم کر دیا، اتنی بڑی نسبت کے زمانے کو۔ رمضان گیا، پھر آپ سے وہ ہو یار میں رمضان میں تصویر نہیں کی، میں کر لیتا، ہو گیا زمانہ ان کی، تیرا خیر رمضان تو جو آپ نے اس وقت نفل پڑھ لیتے وہ پڑھتے رہتے پڑھیں گے، لیکن وہ دور نہیں آئے گا اس چیز کے اندر۔ وہ گیا زمانہ، حضرت صاحب موجود تھے، ہمارے شیخ موجود تھے، تو اس میں جو آپ مزے لیتے تھے ذکر کی، جب کریں گے آپ ذکر مزہ لے کے دکھائیں گے کہیں سے۔ وقت کی قیمت کی قدر کریں دوستو، جس تو اللہ کا نور اتر رہا ہو نا آسمانوں سے، تو وہی ذات کون سا ہوگا؟ وہ نسبت ہوگی کسی زمانے کے اندر، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ زمانہ بدل رہا ہوگا۔ سمجھ جائیں گے کوئی بولا اللہ کا ولی کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ولی کسی کونے میں بیٹھا ہے جو زمانے کو بدل رہا ہے، ورنہ زمانے کو تو بدل سکتا ہے۔ آخر میں پھر کیا ہوگا؟ امام مہدی آئیں گے، پھر اس زمانے کو بدلیں گے۔